اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. یقیناً منتظر ہوں گے آج کی ملاقات کے. جی ہاں, پروگرام ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ ایوری سیٹرڈے ہفتے کے دن اسی وقت یعنی کہ 3 بجے دوپہر آپ میرے ساتھ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. آج کی ملاقات بھی بڑی زبردست سی ملاقات ہے. آج کی ملاقات میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں اور سائیکولوجسٹ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ پوئٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. وہ جب کہتے بات سے بات چلے گی تو دور تک لگ جائے گی, تو پھر گفتگو دوران آپ کو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ ایک عرصہ ہو گیا فیلڈ سے وابستگی ان کی, اور ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. ہر فیلڈ میں انہیں لوگ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں اور ایک کام کے حوالے سے اپنی پہچان بنائی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہماری معزز مہمان عظمیٰ علی خان, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. پاکستان زندہ باد, اور پاکستان یقیناً زندہ باد اور پائندہ باد. پاکستان ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم اپنی پاک فوج کو, اپنی تمام فورسز کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. یقیناً وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں, اور انہوں نے ثابت کر دیا, بالکل ثابت کر دیا کہ ہماری فوج جو وہ یقیناً دنیا کی بہت ہی جانی پہچانی مانی فوج ہے وہ. اور ہر وقت کہتے تیار کامران ہیں ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. بے شک بالکل سچ کر دکھایا. ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عظمیٰ. آج کی ملاقات میں, آج آپ سے ملاقات بڑی عرصے سے لنک چل رہا تھا. جی بالکل. کبھی آپ اسلام آباد تو کبھی کہیں جی اکثر وہیں پر ہی ہوتی تھی. ایک کاز 1 سال سے میں وہیں پر ہی لگی ہوں. صحیح بات ہے, آپ جانتی ہیں. چلے ماشاءاللہ آج آپ سے ملاقات ہو گئی. اصل میں بات وہی ہے, کہتے ہیں نا ہر چیز کا وقت ایک متعین ہے. وہ وقت ہوتا ہے تو بندہ سب چیزیں اپنے آپ ہی سارے سبب اور سلسلے بن جاتے ہیں. بڑے اچھے وقت پہ ہو گئی. اس وقت میں اسٹرگل پہ تھی جب آپ مجھے کال کرتے تھے. میں راولپنڈی اسلام آباد میں تھی اور میں کوششوں میں تھی, پریشان تھی, کام کر دی, اور آج میں خوش ہوں ماشاءاللہ. خوشی سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے کہ ہمیں کامیابیاں مل چکی ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے. ہماری بہت ساری دعائیں. اچھا, آپ بیسکلی تو سائیکولوجسٹ ہیں؟ جی سائیکولوجسٹ تو میں ہوں. اس سے پہلے میں رائٹر ہوں. رائٹر ایسے تھا, اور اس سے پہلے میں ایک فضائی میزبان تھی. وہ فلائٹ اسٹیورڈ تھی. جی سعودی عربین ایئر لائنس میں. تو کیونکہ لیکن یہ لکھنے لکھانے کا بچپن سے شوق تھا. امی منع کرتی تھی, وہ کہتی تھی کہ ٹائم نہیں ہوتا, ینگ لڑکی ہے اور لکھنا پڑھنا کتابیں ناولز پسند نہیں کرتی. میں کرتی تھی, پڑھتی بھی تھی اور لکھتی بھی تھی. پھر وہاں پر مجھے یہ لگا کہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا ایئر ہوسٹسز کے حوالے سے, وہ بڑا غلط ہے. تو وہ بھی لڑکیاں ہوتی ہیں گھر والے, وہی میری ماں ہو تو اسی طرح میں تو لوگوں کو بتاتی ہوں میں جاب بھی کرتی تھی, پھر بھی مجھے پھینٹی لگی ہوئی ہے ماں سے. تو بڑی سختی, اور اس نے مجھے ایک اچھی بچی بنایا, ایک میرا امیج بڑا اچھا بنایا مجھے. وہ جو لینڈ لائن فون ہوتے تھے تو ہمیں وہ ایکسٹینشن دی, وہ میں نے سارا پھر میں نے لکھا, اور وہ غضنفر علی صاحب کو بہت پسند آیا. انہوں نے وہ کنسیپٹ لے لیا تتلیاں کے نام سے. تو وہ 2 سال تک وہ چلا, 2 سال چلا. اس دوران میری شادی ہوئی. میرے ہسبینڈ اس میں کیونکہ خواتین زیادہ چاہیے تھی لڑکیاں, تو میں نے کریکٹر بھی کیا. پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں آپ ایکٹنگ نہیں کریں گی, ایون لکھنے کو بھی منع کر, شوبز سے ہی تعلق کریں. لیکن اس دوران میں جہاں بھی جاتی تھی, بینک گئی کسی کام سے, کہیں بھی جاتی تھی, مجھے جو فیڈ بیک ملتا تھا, جو محبت ملتی تھی, کیونکہ وہ جو ڈرامہ تھا نا وہ صرف ایئر ہوسٹسز پہ نہیں تھا, وہ ورکنگ لیڈیز پہ. تو ورکنگ لیڈیز جس طرح سے کہتی تھی کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, آپ نے اتنا اچھا کانسیپٹ دیا ہے, اور جو ماں بنائی ہے بڑی اچھی بنائی ہے. واقعی ایسی مائیں ہوتی ہیں, سخت مزاج ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ماں ہوتی ہیں. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے لکھنے کو الاؤ کر دیا, تو پھر میں نے لکھنے کا سفر جاری رکھا. ایکٹنگ کا یہ تھا کہ کبھی کبھی آن اینڈ آف, بس تھوڑا. اچھا, ابتدا تو آپ کی سمجھو ایئر ہوسٹس سے ہوئی جی زندگی میں, تو ایئر ہوسٹس سے مطلب اس وقت تو بہت زیادہ یہ رجحان بھی تھا اور وہ بھی تھا, تو ایئر ہوسٹس تک کیسے پہنچی وہاں تک؟ ایئر ہوسٹس سے اس وقت جو میں نے ہر وہ کام کیا جو اس وقت جس دور میں میں نے کیا وہ نہیں کرتی تھی لڑکیاں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں پڑھنا لکھنا بھی منع کرتے تھے لڑکیوں کو, پڑھائی لکھائی بھی کی میں نے. اور ایئر لائن کا یہ ہوا کہ مجھے بس یہ تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے,
تو میں نے بہت چپکے سے نا اپلیکیشنز دی تھی. اچھا. میرے نانا نے مجھے سپورٹ کیا تھا, اچھا. ان کو معلوم تھا کیونکہ کوئی تو ہو کہیں تو کال بھی آئے, فون تو کال مجھے انٹرویو کی انہی کے نمبر سے آتی تھی. وہ بتا دیتے تھے کال آئی انٹرویو کے لیے جانا ہے. انٹرویو میں اپنے ماموں کے ساتھ گئی جو میرا ہم عمر بھی ہے, اس کے ساتھ میں انٹرویو کے لیے گئی. اور لیکن گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے, حالانکہ میں بڑے سادے لباس میں گئی, وہی شلوار قمیض, بڑا سا پھیلا ہوا دوپٹہ اور وہی کلپ پیچھے کیے ہوئے بال. جبکہ میں انٹرویو کے لیے جب گئی, میں نے جب دروازہ کھولا نا تو میرے تو نا اسی وقت بالکل, میں حالانکہ بڑی کانفیڈنٹ تھی ہمیشہ, لیکن ایک دم سے میں نے دیکھا ماڈرن سی لڑکیاں, میرے بال کھلے ہوئے, پن لگائی ہوئی یہاں پر, ان کے ہیئر کٹس, ان کے کپڑوں کے اسٹائل. میں نے کہا یہ تو آپ پر دال ہی نکلنی, میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں. لیکن اللہ مہربان ہے مجھ پر. تو بس کوئی, میں تو کہتی ہوں میری اجمل شعبی صاحب یقین کیجئے یہ حقیقت ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے سفارش تو کچھ تھی نہیں, لیکن میں کہتی ہوں میری میرٹ بھی نہیں تھی. میں اپنے آپ کو, یہ حقیقت ہے, ایک FSC پاس تھی اور میں نے اس وقت BA پارٹ 1 کا ایگزام دیا ہوا تھا, پرائیویٹ وہ بھی. لیکن اس بس یہ تھا کہ اللہ کچھ کام اچھے کروا دیتا ہے انسان سے. میں نے بیوٹیشین میں ڈپلوما لیا ہوا تھا. اچھا. تو پھر میں نے یہ شو کیا کہ میں نے کام بھی کیا, تو وہ ایک اسکل جو تھی نا اس کی بیس پر میں تھوڑی آگے چلی گئی نا. جتنے بھی انٹرویو کے لیے گئے تھے اس میں میرا تھا کہ اس نے یہ بڑی اچھی فیلڈ میں ہے, ورکنگ لیڈی, تو اس کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ اس نے مجھے کیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو FSC تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں. تو یہ ہے کہ اللہ مجھ پر ہمیشہ سے مہربان ہے. وہ تھوڑا سا ان کے سامنے یہ آ گیا کہ بھائی کانفیڈنٹ ہے, لازمی پبلک ڈیلنگ اس کی ہے, ورکنگ, تو وہ لازمی جب ایئر ہوسٹس کے لیے بندہ جائے گا تو وہاں پبلک ڈیلنگ کے سامنے لوگ ہیں, ان سے میں بات کرنی, ان کو ڈیل کرنا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اسکول کالجز میں آپ ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کی کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے, اس بچے کو ایڈمیشن کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی پتا کہ یہ اسپورٹس کے والے پلس تو کوئی اسکل ہونی چاہیے. اسکل تو یہ صحیح بات ہے, حقیقت ہے, اور یہ واقعی بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے ہماری. اچھا وہ دور تو تھا بھی ایسے ہی کہ اس وقت تو میرے خیال میں, اور آپ دیکھیے بیوٹیشین بھی, میری امی تو سخت خلاف تھی, بڑی حیرت کی بات ہے, مطلب سب چیزوں کے خلاف تھی, اس کے باوجود سارے کام کرتی ہے. وہ میرے نانا جو تھے نا وہاں کھڑے ہو گئے, اور پھر وہ جو جن کے ساتھ میں سیکھ رہی تھی نا وہ ہماری محلے میں ہی تھی. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے, تو امی نے پھر چپ ہو گئی کہ ٹھیک ہے اوکے فائن. اسی لیے انہوں نے کہا چلو اس کے بچے چلو ان کے ساتھ جا رہی آ رہی ہے, سیکھ رہی, ان سے سیکھ رہی, تو کوئی حرج نہیں ہے وہ. ہاں یہ بھی اصل میں تو آپ یہ دیکھیے نا, بیوٹیشین, پھر ایئر لائن, پھر شوبیز, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں مطلب وہ لمبی لائن ہے آپ کی. اگر وہ ایک کارڈ بنائے یا پروفائل آپ کی دیکھی جائے تو اس میں سب چیزیں لائن سے لمبی چیزیں. لیکن میں سب سے وہ اس پہ رہی ہوں کہ ہمیشہ ٹارگٹ رہی ہوں. لیکن پھر جب میرے پیچھے آنے والی جتنی لڑکیاں میری نیبر میں بھی, میری فیملی میں بھی, پھر ان کے لیے بڑی بنیاد بن گئی, ایک رول ماڈل بھی بن گئی. اور پھر ان کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ میں ایسے رہی ہوں, اچھا رہی ہوں, کردار بھی اچھا رہا ہے, ایک اس سے لے کر چلی اپنی ویلیوز کو بھی, تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اجازت دیا. اچھا فیملی میں کوئی ایک آ جائے تو وہ سمجھو ایک ریفرنس بھی بن جاتا ہے. بالکل بالکل ایسے لازمی بھائی دیکھو وہ اس نے دیکھو وہ کیسے ہوئی, تو وہ فیملی یہ بھی بڑا اچھا ہے, یہ بھی آپ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن گئی نا. بالکل یہ تو صحیح بات, اچھی بات ہے. اچھا وہ دور تو تھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ ایئر ہوسٹس رہی ہیں تو پھر وہ رائٹنگ اس کے ساتھ ساتھ اپنی شروع کر دی تھی. ہوا یہ کہ میں جب جدہ بیس چلی گئی نا, بہت ہوم سکنس تھی. تو میرے بھائی کا ایک دوست تھا, تو وہ بھی مجھے باجی کہتا تھا, بچپن سے جانتا تھا, تو وہ وہاں پر ہوا کرتا تھا. تو میرے بھائی نے اس کو کہا تھا کہ باجی کا خیال رکھنا, باجی بڑی اداس رہتی ہے نا. میں ہوم سکنس کا شکار تھی. اس نے کہا باجی آپ ایک زمانے میں لکھا کرتی تھی. اس کو پتا تھا کہ امی نے منع کیا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں اب کہاں میں لکھوں, کہ نہیں آپ لکھنا شروع کر لیں, بزی ہو جائیں گے لائف میں. تو میں نے لکھنا شروع کیا اور پھر لکھا, تو پھر یہی سب سے پہلے لکھا جو تتلیاں کی صورت میں آیا. تتلیاں کی صورت میں, اور بڑا کامیاب رہا. مجھے وہی میں ابھی ندیم بھائی سے ہمارے ان سے بات ہو رہی تھی, میں نے بتایا, میں نے کہا تتلیاں کیا ہوا, بڑا ایک ٹائٹل جو ان کا وہ میں نے کہا تتلیاں رہا ہے. تتلیاں میں لازمی ایکٹنگ بھی ایز اے رائٹر اس کو لے کر. اچھا آپ کو پتہ ہے میں تتلیاں نام کیوں رکھا تھا؟ کیا یہ سوال تھا میرے ذہن میں, مگر تتلیاں جو تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایئر ہوسٹسز تھیں یا اڑان بھرتی تھیں, وہ ہی نہیں تھا. تتلیاں اصل میں لڑکیوں کے اوپر تھا. دیکھیے صرف ایئر لائن کو ہٹا کر اگر میں بات کروں, جو میری دوستیں تھیں,
ہوتا یہ تھا کہ اکثر لڑکے پسند کرتے ہیں ایک لڑکی اس کے بال لمبے ہیں کھلے ہوئے ہیں وہ فیشن کر کے آتی ہے تو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے پھر وہ اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر شادی بھی ہو جاتی پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ بال باندھ کر رکھا کریں اور لوگوں کا نہ دکھائیں آپ یہ نہ کریں. ایک لڑکی ہے وہ بہت ہنسی مذاق کرتی ہے شوق چنچل پسند آ گئی بعد میں کہتے ہیں زیادہ ہی ہنستی ہو تم. تو مجھے تھا کہ جو تتلیاں ہیں نا ان کے شیڈز ہیں ان کے کلرز ہیں ہر کسی کا الگ کلر ہے. کوئی شوق ہے چنچل ہے کوئی سنجیدہ ہے سنجیدہ کو یہ نہ کہو کہ تم کوئی جوکس ہی نہیں کرتی ہو اور آپ نے اس کو اسی رنگ میں پسند کیا ہے. صحیح بات. اس کے رنگ نہ چھینے اس سے. یہ میرا کانسیپٹ. کیا بات ہے. اور تتلیاں کے واقعی تتلیاں مختلف کلرز کی ملٹی کلرز ہوتے ہیں تتلیاں کے. کیا بات ہے. بہت خوبصورت بات. اور بالکل عثمان علی خان سے اسی طرح سے خوبصورت سی گفتگو ہماری جاری ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا بالکل. اور یہ بہت اچھی بات ہے واقعی کہ ماضی میں جس طرح کام شروع کیا اور جس طرح فیلڈ میں یہ آگے بڑھی ہیں واقعی اس دور میں ایسی رول ماڈل بہت کم ہوا کرتی تھی. اس دور میں یہ چیزیں زیادہ اتنی اپریشیٹ بھی نہیں ہوتی تھیں کہ لڑکی جاب کرے لڑکی گھر سے باہر نکلے لڑکی زیادہ تعلیم حاصل کرے. وہ دور آپ کو وہ دور ہی نہیں تھا وہ. مگر وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اپنے اس وقت کو اپنے ساتھ اپنے مقابل لے کر چلتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسے ہی نام کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہو. ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی جانی پہچانی سی شخصیت عثمان علی خان. اچھا عثمان یہ تو سلسلہ اس کے بعد پھر آپ کا رائٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا وہاں سے پھر ایکٹنگ کے لیے پھر ٹائم کیسے نکالا جب آپ لازمی سے فیلڈ سے وابستہ رہی ہیں ایروسٹس رہی ہیں پھر لکھنا تو چلو ٹائم مل گیا لکھ لیا تو ایکٹنگ کے لیے پھر لازمی ایکٹنگ میں تو بڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے. جی ایکٹنگ کا یہ تھا کہ کیونکہ اس میں بہت کریکٹر چاہیے تھے تو اس میں ایک کریکٹر بہت بولڈ کریکٹر تھا تو مجھے ڈائریکٹر ہوتے تھے اقبال سعید انصاری. اقبال انصاری نہیں اقبال سعید انصاری. اقبال سعید انصاری صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی سینئر سے بھی میں کہوں گا وہ یہ کریکٹر نہیں کرے گی یہ ایسا کرے آپ کر لیں. اچھا میں تو سمجھتی تھی کہ میں تو زیرو ہوں ایکٹنگ میں. ٹھیک ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے میں کرتی بھی تھی سیٹ پہ کہتی تھی کہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو کہتے تھے جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا تو میں نے کہا میں تو مائنس ہوں گی. لیکن بس انہوں نے اچھا سے مجھے سمجھایا اور میں نے تھوڑا اور ایک ہمارے نا کیمرہ مین ہوتے تھے وہ ہر ایک کو نا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے تھے تم نے ٹھیک نہیں کیا. میں نے کہا بڑی بے عزتی ہو جائے گی میں رائٹر بھی ہوں تو میں جب ایکٹنگ کروں گی تو میری بڑی بے عزتی ہونی ہے تو بڑی کانشیس بھی تھی. لیکن انہوں نے اتنے اچھے سے سمجھایا کہ میں نے کر دیا. جب میں نے کیا تو انہوں نے کہا یہ تو تم نے فرسٹ ٹیک ہی اوکے کر دیا تو بس پھر وہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہو گیا. بس یہ تھا کہ ایکٹنگ کا میں آپ کو مزے کی ہے جو آپ نے بات کی. ایک تو نا اگر آپ رائٹنگ کر رہے ہیں نا تو آپ کی فریشنس نہیں ہوتی وہ فریشنس چلی جاتی ہے. رات کو لکھنا ہوتا ہے دن میں تو آپ کو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں کیا کرتی تھی 2 دن میری ایکٹنگ کے ہوتے تھے تو وہ 2 دن میں رائٹنگ نہیں کرتی تھی کسی صورت تاکہ میں فریش دکھائی دوں تو اس طرح مینج کرتی تھی. تو یہ ایئر ہوسٹس کیا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا جی جی مطلب یہ جو شروع کیا تو وہ چھوڑ چکی پھر آپ نے فل ٹائم یہاں پر. جی جی تو آپ سائیکولوجی سے بھی تو ہیں ساتھ ساتھ یہ کب شروع ہوا. اس کا یہ ہوا کہ میں ایک زمانے میں بہت بزی تھی تھوڑی بہت میں ایکٹنگ دوبارہ سے میں نے اسٹارٹ کر لی تھی اور رائٹنگ میں کر رہی تھی لگاتار. پھر میں وائس ڈبنگ آرٹسٹ بھی تھی. جیسے میرا سلطان جو جیو کہانی میں چلا تھا اس میں جو پہلی ماہ دیورا کی آواز تھی وہ میری ڈب کی تھی. ابھی تو میری آواز اس لیے تھوڑی سی ایسی ہو گئی ہے وہ پچھلے 1 سال سے جو میں کر رہی ہوں کام ایک کاز اس میں میری آواز پہ افیکٹ پڑا تو میں وہ ماہ دیورا کی فرسٹ وائس بھی میری تھی اور بھی بہت ساری. تو اچانک سے نا ایک ایئر لائن تھی ایئر اٹلانٹا تو پتہ چلا وہاں انٹرویوز ہو رہے ہیں وہ سعودیہ کی کانٹریکٹ پہ تھی یعنی وہی انہی کی کانٹریکٹ پہ وہ تھی اور جیسے ایک چینل ہے لیکن وہ پروڈکشن ہاؤس ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایسے ہی وہ تھا. تو میں نے واک ان انٹرویو دیا تو میرا اپوائنٹمنٹ ہو گیا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا پلیز وہ 6 مہینے کا کانٹریکٹ تھا. میں نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ مجھے شادی کے میرے 10 سال ہو چکے تھے اور میرے اولاد نہیں تھی تو میں بہت ڈپریس رہنے لگی تھی. اسی لیے میں بہت انرجیٹک بھی تھی. ڈپریشن میں نا انسان بہت انرجیٹک ہوتا ہے نیند ہی نہیں آتی 4 گھنٹے میں سب کہتے تم کیا چیز ہو تم رات کو وائس ڈبنگ کر رہی ہو تم دن میں یہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہو تم کرتی کیا ہو. تو میں کیونکہ میں انرجیٹک رہتی تھی. ڈپریشن کے یہ سمٹمز ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں پتہ ہوتے. تو
میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا مجھے جانے دیں, میں اللہ جی سے نا ان کے گھر جا کے بات کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے سب کہتے تھے تو اتنا کام کر رہی ہو, یعنی میرا یہ حال تھا کہ میں جب وائس ڈبنگ کے لیے جاتی تھی نا تو تھوڑا ٹائم ملتا ہے نا بریک کا, میں کچھ لکھنے لگ جاتی تھی. وہ سب کہتے تھے بھائی عظمیٰ کا ٹھیک ہے نا, ہر جگہ سے کمانے کی اس کی چل رہی لگی ہوئی ہے کام, وہ اس طرح مذاق کرتے ہر جگہ سے کما رہی ہے یہ. تو لیکن وہ کہتے تھے تو کیوں جا رہی ہو عظمیٰ, اتنا کچھ ہے, سب فیم ہے, ہر چیز ہے, تو جا رہی ہو. میں نے کہا بس مجھے جانا ہے. پھر میں وہاں گئی تو میں زیادہ ٹائم مجھے لگ گیا, 6 مہینے سے زیادہ. تو میں بس اللہ جی کے پیچھے پڑ گئی, جہاں موقع ملتا تھا عمرے کے لیے چلے جاتی تھی. الحمدللہ مدینے میں جو مجھے فلائٹس ملتی تھی, اسٹے ملتا تھا, زیارت پہ چلی جاتی تھی. تو واپس آئی تو کچھ 3 مہینے کے بعد مجھے خوشخبری مل گئی میری بیٹی کی آمد کی. اس وقت تو نہیں پتا تھا بیٹی آ رہی ہے یا کیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے, مجھے ظاہر ہے ڈاکٹر نے بھی ریسٹ کے لیے کہا, مگر میں نے کسی کو بتایا نہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ٹوک لگ جاتی ہے, تو وہ ایکسکیوز کر کے پھر میں امریکہ چلے گئی. وہاں بچی کی پیدائش کے بعد جب میں یہاں آئی تو میں نے سوچا پڑھائی دوبارہ شروع کرتے. مجھے لگا ایزی ہوگا, میں نے سائیکالوجی میں ایڈمیشن لے لیا, مگر وہ بہت مشکل تھا کیونکہ سائیکالوجی کی کوئی ٹیوشن نہیں ہے. تو مجھے فل لیکچرز لینے. اس دوران میری والدہ کا انتقال ہو گیا, وہ ایک ڈپریشن میں رہی. بہرحال سائیکالوجی ہو گئی, بہت اچھے نمبر سے ہو گئی, اور اتنے اچھے نمبرز کے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن بھی ملا. تو اب پتہ نہیں پی ایچ ڈی کا کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں اس ایک کاز میں لگی ہوں. لیکن یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کے جو میرا ٹیسٹ تھا اس میں بھی 29 لوگوں میں سے 15 لوگ پاس ہوئے تھے, جس میں میں پاس ہوئی. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ واہ, زبردست. وہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ساتھ بندہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بس آگے بڑھانے میں. بس میرا یہ ہے کہ میں ایک چیلنجر ہوں, میں چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں, اور میں جو کام کرتی ہوں وہ ایمانداری سے کرتی ہوں اور اس کو ٹائم دیتی ہوں, ورنہ میں وہ کام ہی نہیں کرتی ہوں. ہاں ضرور بھی ہونا بھی یہی چاہیے. مطلب اگر آپ کر سکتی ہیں تو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں, ورنہ منع کر دیں. یہ نہیں کہ جی بس زبردستی کر نہیں سکتے کچھ بھی ہے, مگر نہیں میں تو کر لوں گی یا کر لوں گا جو بھی ہے. زبردستی کی کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ٹانگ اڑانے والی بات ہے کہ ٹانگ پھنسائی دو نا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں, جیسے رائٹرز, میں ایک کام کر رہی ہوں تو میں ایک صاف کہہ دیتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی. اور یقین کیجیے کہ میرے رائٹر جتنی فرینڈس وغیرہ تھیں ان کو میں ریکمینڈ کر دیتی تھی کہ ان سے کروائیں. وہ بہت کہتی تھی ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا. میں نے کہا دیکھیے ہر کسی کا نا رسک اللہ نے لکھا ہے, آپ کسی کا رسک چھین نہیں سکتے, کوئی میرا رسک بھی نہیں چھین سکتا. جی, تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہر جگہ سے کام پکڑ لیتے ہیں, اور پھر وہ بیچارے جو پروڈیوسرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں وہ آپ کا پیچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ ان کو کام دیں. پھر وہ پریشانی, وہی بات ہے, سامنے والا پریشانی کر رہا ہوتا ہے ان کا, جی اچھا یہ بھی اچھا دیتا ہوں یا دیتی جو بھی ہے فلانا, یہ وہ تمام سلسلے. یہ تو حقیقت ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اچھا ایکٹنگ, جب آپ نے پہلی بار ایکٹنگ شروع کی آپ نے, تو حالانکہ ایکٹنگ کہتے ہیں کہ وہی بات ہے, کچھ نہ کچھ نو ہاؤ آنا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے, اور ہم ماشاء اللہ پہلے ٹیک میں آپ جب کر گئیں تو اس کے بعد تو پھر بڑا آسان ہو گیا ایکٹنگ کا. تو ہاں, مجھے ایک تو یہ تھا کہ میں ان دنوں نا مجھے رونا نہیں آتا تھا. اچھا, ہاں, مجھے رونے سے نا بڑی نفرت تھی. مجھے اس قدر نفرت, مجھے لگتا تھا رونا آپ کی کمزوری ہوتا ہے. ابھی تو مجھے ایسے ٹپ 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 آنسو بہنے لگتے ہیں, ذرا سی کوئی تکلیف دیکھوں کسی کی, کسی اور کی بھی دیکھوں, یوں آنسو ایسے لگتا ہے کہ بس یہی پر تھے. اچھا کہتے ہیں خاص طور پہ فنکاروں کا, جو فنکار جو ہوتا ہے نا, صحیح فنکار جو ہے جی وہ حساس ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اس وقت سوچے کہ اس وقت تو میں کہتی تھی کہ نہیں یہ میری کمزوری ہوگی اگر میں نے رونا. تو لیکن میرا کریکٹر یہ تھا رونے والا, اور مجھے سچ مچ میں انہوں نے رلایا. انہوں نے مجھے گلسرین ہی نہیں دی. گلسرین مجھے سب سے پہلے کاظم صاحب نے دی تھی, کاظم پاشا صاحب نے. حالانکہ اس وقت مجھے رونا آ رہا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے احتیاطاً گلسرین انہوں نے لگوائی تھی. انہیں سب آنسو زیادہ چاہیے ہوں گے نا, تو کم آ رہے ہوں گے, وہ انہوں نے کہا ہوگا زیادہ لگاؤں تو ٹپ ٹپ آنے شروع ہو جائیں گے. تو لیکن یہ کہ انہوں نے تو مجھے تتلیاں میں تو پورا تھرو آؤٹ انہوں نے کہا روئیے گا اس میں. بلکہ ہمارے ایک کیمرہ مین بہت اچھے بیچارے, ان کی ڈیتھ جلدی ہو گئی, انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ میں کیمرہ یہیں رکھوں گا, تم نے مجھے ایک آنکھ سے آنسو تمہارا نکلنا چاہیے. اور وہ انہوں نے رکھا, اور واقعی ایک ہی آنکھ سے میرا وہ آنسو نکلا, اور وہ اٹ واز دا بیسٹ سین. میں خود اپنے آپ کو دیکھ کر مجھے اتنا اچھا لگا, اس نے مجھے بہت خوبصورت بھی دکھایا, اور ایک آنکھ سے ہی میرا آنسو ٹپکا ہے. کیا بات ہے, زبردست زبردست, واقعی بہت. اچھا تتلیاں میں تو میں کل ریگولر وہ کافی 2 سال تک چلا, آپ بتا رہی چلا ہے وہ, تو ریگولر آپ اس میں ایکٹنگ کر رہی تھی؟ جی میرا اینڈ تک میرا تھا, کیونکہ اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک تھا وہ 2 سال تک, مطلب اس میں بڑا سلسلہ. تو 2 سال
साल तक आपने लिखा भी 2 साल तक? जी मैंने लिखा, रेगुलर लिखा उसको। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद एम्बुलेंस था 2005 का, वो मैंने लिखा, लेकिन एम्बुलेंस में ये हुआ कि क्योंकि तितलियां जब एंड हुआ ना तो मेरे फादर की डेथ हुई, उसने मुझे बहुत डिप्रेस किया। वो डिप्रेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ऊपर से मैं एम्बुलेंस में लग गई। एम्बुलेंस इटसेल्फ वो बहुत डिफ़िकल्ट सीरीज़ थी, और उसमें देखिए आप, एक तो मैं मेडिकल से मेरा कोई वो नहीं था ताल्लुक, वो सारी उसकी रिसर्च प्लस सोशल इश्यूज, उसकी रिसर्च, उसको मर्ज करके एक स्टोरी बनानी, एवरी वीक एक स्टोरी बनानी है। तो मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गई कि मैं वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रही थी, अपने फादर के डिप्रेशन से भी बाहर नहीं आ पाती थी। मैंने वो क्विट किया, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैंने लिखना ही नहीं अब। वो क्विट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा ज़रा फॉरेन कंट्री घूमाओ, तो मैं वो घूम कर आ गई। तब भी हाँ, तब भी मैं वो नहीं हुई, बाहर नहीं आई। फिर ये जो ज़लज़ला आया था अक्टूबर में ये कश्मीर में, उसमें क्या हुआ कि हारून रशीद साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, वेलमार्क वाले ना जी, उसमें वो डायरेक्टर थे, डायरेक्शन कर रहे थे इसकी एम्बुलेंस की। उन्होंने मुझे कहा कि उस्मा तुम ये लिखो, क्योंकि वो उनको पता था मैं पहले भी लिख चुकी थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं नहीं लिख, नहीं उस्मा देखो ये इस पे तुम लिख दो जल्दी। अच्छा, वहाँ उस वक्त मेरा ये एक था, मुझे काम क्यों इतना मिलता रहा, लोग कहते थे कि अच्छा काम और जल्दी काम करवाना है ना तो उस्मा कर देगी जल्दी। तो मैं कभी इसलिए फ्री नहीं बैठी कि मेरे पास हर दफ़ा काम इमरजेंसी में ही आता था। मुझे अपसेट भी मैं होती थी, लेकिन अब कर देती थी। हाँ, सही बात है। उन्होंने क्या कर दे, तो मेरा पहला वो ड्रामा, मेरा ही ड्रामा लिखा हुआ है जो ऑन एयर गया है ज़लज़ले के बाद। तो मैंने वो ऐसा था कि वो उन्होंने बस मुझे कहा कैरेक्टर्स क्या क्या है, तो उनकी आर्टिस्टों के साथ अच्छी थी बातचीत, उन्होंने आर्टिस्ट सबको कह दिया था, और सब इस कॉज के लिए सब तैयार भी थे कि ठीक है ड्रामा करेंगे। 12 बजे वो सेट बिल्कुल तैयार था और मेरा वो स्क्रिप्ट वहाँ पहुँचा था, और वहाँ 2 दिन में उन्होंने शूट भी किया और ऑन एयर भी कर दिया। अच्छा, एम्बुलेंस में एक या 2 में मैंने भी काम किया था इंडस्ट्री में, शुरू में एम्बुलेंस में। कौन से? एक तो 2004 में था, वो डॉक्टर वसीम ने लिखा था। 2004 में था। हाँ, वो डॉक्टर वसीम ने लिखा था, और एंजिल मलिक उसकी डायरेक्टर थी। बिल्कुल एंजिल जी। और 2005 में मैंने मेजॉरिटी ड्रामे लिखे थे। शुरू में लिखा था, शुरू में था तो उसमें जब मैं खैर एंजिल ही नहीं थी जब मैंने भी शुरू में किया था उस पर। उसके बाद साथ फिर वो इंडस पे जाहिद महमूद ने कुछ हीर रांझा बनाया था, उसमें मैं था फिर जी 2-3 एपिसोड का था, उसमें डॉक्टर का रोल मेरा था। जी पुरानी बात, बड़ा जबरदस्त रहा। दानिश तैमूर इसी से इंट्रोड्यूस हुआ था। जी हाँ, दानिश तैमूर इसी हीर रांझा में जाहिद महमूद। जी हाँ, बिल्कुल उसी में मैं और वो दानिश तैमूर साथ थे हमारे। बिल्कुल, बल्कि एक प्ले में मैंने एक्ट किया था, उसमें दानिश तैमूर मेरे छोटे भाई का रोल किया था उन्होंने। उस वक्त वो दौर था। चलिए, बिल्कुल देखिए गुफ्तगू चलती चलती कहाँ पहुँच चुकी है, 3:30 होने वाले, बिल्कुल पता भी नहीं चला। देखा आपके गाना भी चलेगा इसमें कोई? जी मैंने पूछा खान। अच्छा, उसमें आपने ये सिलसिला तितलियाँ रहा, उसके बाद फिर एम्बुलेंस का लिखने का रहा, साथ रहा, तो एक्टिंग का वाले कौन से ड्रामे? अभी मेरे ख्याल रिसेंटली भी, लास्ट ईयर भी कोई ड्रामा आपका चल रहा है, मैं देख रहा था, जिसमें उसका था इमरान अब्बास वाला शायद। जी इमरान अब्बास वाला भी ड्रामा। जी हाँ, मैं कहता पढ़ने का था, ग्रीन चैनल, ग्रीन से था शायद। जी ग्रीन चैनल। तो अब तक कितने आप मतलब ड्रामे काफ़ी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर वो कैरेक्टर्स लेती हूँ जिससे मुझे फुल टाइम नहीं करना हो, थोड़ा बहुत ब्रेक हो, और कैरेक्टर मगर हो, उसमें कुछ परफॉर्मेंस हो उसमें। जी, तो हकीकत है। तो भाभी में जो लास्ट था वो क्या, ग्रीन वालों का क्या नाम? बड़ा अच्छा ग्रीन वालों का था। एक और था, एक और मन टीवी के लिए भी था, दिखाई दे यूं। अच्छा। वो मुझे कैरेक्टर ऐसा था कि पहली दफ़ा मुझे वो वाला कैरेक्टर जो है वो एक सादी सी औरत का कैरेक्टर, जबकि ये हुआ था कि जब मैंने वो कैरेक्टर किया, मुझे कोई कैरेक्टर ऐसे सादा ही देता नहीं, वो कहता कि नहीं आप थोड़ी शार्प सी हो, क्योंकि और किसी पर कैरेक्टर सूट नहीं करता, शक्ल अच्छी है इसलिए इस तरह के कैरेक्टर। उसमें मुझे बहुत सादी सिंपल सी, तो मुझे अच्छा लगा था। फिर बाद में वो बेवा हो जाती है और वो मज़ीद
विदाउट मेकअप था वो, एक तरह से वो कैरेक्टर ऐसे बेस लगी हुई थी और नो लाइनर नथिंग। तो वो एक, और वो मुझे लगा कि बहुत टाइम के बाद मैं जो चाहती हूँ मुझे वो कैरेक्टर मिला, वरना मुझे वैसे मिलते नहीं, लेकिन जब भी मुझे जो कैरेक्टर मिले बहुत इम्पोर्टेंट। और एक और बात ये है कि मैं क्योंकि कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ इन्वॉल्व होने की, प्लस मैं जुमलों को समझती हूँ, तो जब भी कोई राइटर सेट पे आया है उसने कहा कि मेरे जुमले जितने अच्छे से समझकर आप अदा कर रही हैं वो लोग अदा नहीं करते। क्योंकि आप खुद राइटर जो रहे हैं जी, आप खुद राइटर हैं, लिखने वाली हैं, आप पोइट हैं, लाजमी आप लफ्ज़ों को समझती हैं जी, तो आपको लाजमी उसकी जब लफ्ज़ों को समझेगा वो फिर उसकी अदायगी भी उस हिसाब से करेगा। हाँ, उसकी अदायगी वैसी तो लफ्ज़ों में डायलॉग में जान पड़ जाती है। बोल दिया है जुमला और उसके मीनिंग्स ही नहीं आपको पता, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, हमारे यहाँ आजकल वैसे ज़्यादातर तो मतलब उसमें यही चल रहा है कि डायलॉग पता बाज़ औक़ात ऐसे डायलॉग सामने आते हैं कि एक्टर या एक्ट्रेस जो भी सामने होती है बिल्कुल फ्लैट, मतलब डायलॉग बोल दिया को पता नहीं चल रहा कि यार जो बोला ये इसके फेस से इसकी बॉडी से पता नहीं, ज़ाहिर मैच ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल फ्लैट बोल दिया। मैं समझती हूँ, देखिए मैं समझती हूँ कि पहले एक तो एक्टर के पास अगर टाइम नहीं भी है, लेकिन एक्टर कभी कभी एक्टर का भी कसूर नहीं होता, आप उसको बता ही नहीं रहे कि आपका किरदार क्या है। मैं सेट पर होती थी कभी अगर एज अ राइटर, तो मैं एक्टर को बताती थी कि ये आपने इस तरह से पूछा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही हुआ है, वरना वो तो फ्लैट डायलॉग बोल रहा था। तो जब उसको बताया गया कि पीछे एक क्योंकि आप आगे का सीन करवा रहे हो, पीछे का उसे कुछ मालूम ही पता ही नहीं बैक की ये कैरेक्टर पीछे से आ जो रहा है तो ये पीछे है क्या कहानी। हाँ, और जरूरी नहीं है कि अगर मेरा एक कैरेक्टर है और मैंने अपने वो सारे सीन्स पढ़ लिए हैं, तो हो सकता है मेरा वो सीन किसी और से भी कनेक्ट कर रहा है, तो मुझे उसका भी सीन पढ़ने की जरूरत है। तो बेसिकली तो ये इसमें हम लैग करें, जो मैं देख रही हूँ कि स्क्रिप्ट लोगों के पास आते हैं, उनके कहते हैं फलाना सीन है, ये कपड़े पहन लें, ये कर लें, यूं कर लें और बस आ जाए और सीन कर लें। अच्छा, मैंने अभी देखे क्योंकि मैंने भी हम टीवी के साथ कुछ किए थे अभी अपने एक्सीडेंट से पहले 4-5 साल पहले, जब तो वहाँ मैंने देखा मतलब सारे बड़े शहरोज भी थे, वो सारे थे कि वो पता कोई भी स्क्रिप्ट को पढ़ता कोई नहीं है, बस हाँ यार क्या सीन है मेरा भाई, अब वो पूछे क्या सीन है मेरा, यार ये सीन आपका खड़े, मतलब पता ही नहीं पीछे क्या हमने किया है नहीं किया। अब वो ड्रामे के मतलब कहते हैं कि 20वां सीन हो रहा है, अभी पिछले 19 सीन तो किए ही नहीं है, हाँ, ऐसा ही है। वो आखिरी का पहले हो रहा है। हाँ। अब कोई कहानी पता नहीं है, बस जब ठीक है जब चला गया, कोई ना उसको स्क्रिप्ट पढ़ रहा है ना कुछ नहीं है। अच्छा, स्क्रिप्ट भी क्या है, एक जुमला, अब हमारे यहाँ तो हो गया एक कैमरे से काम होता है तो एक जुमला। अच्छा, क्या अब क्या है, आज जब बहुत बड़ा अगर डायलॉग है तो उसमें वो कट करके एक करके उसको करते हैं। हाँ, ये भी है। ये तो वो चीज़ जो उसमें जो आती है खूबसूरती है वो तो आती नहीं है। हाँ, नहीं वो आ जाती है, वो तो वो हो जाता है, वो मैं उसको वो करूँगी कि अच्छे जो एक्टर्स हैं वो उसको निभा लेते हैं। जैसे कॉमेडी में देखा है कि टाइम नहीं होता, ज़रा रोज़ एक एपिसोड कर रहे हैं जो आर्टिस्ट हैं, तो बाज़ आर्टिस्ट इतने ज़बरदस्त होते हैं, जैसे हिना दिल पजीर है, वो उनकी क्या वो एक डायलॉग उनको बताते जो उसी तरह परफॉर्म करके आपको देंगे। अच्छा, वो एक क्या, वो तो मैंने देखा, वो तो भाई 10 डायलॉग, अगर एक बहुत लंबा डायलॉग है वो तो ऐसे फर बोल जाती है, पता नहीं चलता उसमें। हाँ, एक नहीं, वो एक डायलॉग उसने फिर ये कहा, फिर उनको कहा कि ये आपने, तो वो एज इट इज वो बोल जाती है, वो असल उस बात को फील कर रही होती है ना कि मैंने क्या बोला और क्या आगे ये मेरा जो कंटिन्यू एक ही बात चल रही है तो एक ही बात क्या होगी। मगर बहुत सारे लोग जब इस चीज़ से बिल्कुल ना बलते। आप देखिए ना, उन्होंने एक ड्रामे में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए, आप देखिए उन्होंने के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में वही आवाज़ को उन्होंने मेंटेन रखा, साहब की बेवा में देखा ना उनके कितने कैरेक्टर्स, उसी आवाज़ को मेंटेन रखा, उसी एटीट्यूड को मेंटेन रखा। तो यही बात है कि आपको अपने कैरेक्टर की बस समझ होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, सोशल मीडिया पहले जब आपने शुरू किया उस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर ही नहीं था। जी हाँ, सोशल मीडिया आ गया तो इससे क्या फ़र्क, आप क्या समझते हैं कि इससे हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ सोशल मीडिया के आने से? मैं नहीं समझती नुकसान हुआ है। मैं तो सोशल मीडिया को तो मैं ब्लेसिंग ही समझती हूँ, क्योंकि मैं जिस कॉज में लगी हूँ पिछले कुछ सालों से, सोशल मीडिया ने मुझे बहुत हेल्प किया है। उससे मेरी आवाज़ सुनी गई है, उससे मेरी अम्मी का मुझे प्लॉट हासिल हुआ है, यू नो, तो वो क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई, मैं चीखी चिल्लाई, तो सोशल मीडिया को मैं ब्लेसिंग समझती हूँ कि उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, आप अपनी आवाज़ पहुँचा देते हैं लोगों को। आप देखिए ना कि एक
بعض خبریں آپ کو بڑے بڑے نیوز چینل چھپا دیتے ہیں, سوشل میڈیا میں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. بہت ایسے کیسز ہیں کہ ایک مرڈر ہو گیا, اب وہ مرڈر ہو گیا تو وہ چیز چھپ سکتی تھی, لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کیس کو دبنے نہیں دیا. تو یہ ایک بلیسنگ بھی ہے. مطلب وہی بات ہے, اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے جی صحیح استعمال کیا, ورنہ ہمارے تو استعمال دونوں دیکھا جائے تو نیگیٹو یوز تو ہمارے زیادہ ہو رہا ہے نا. جی وہ تو پازیٹیولی اگر یوز کیا جائے تو واقعی فائدہ مند تو ہے, کیونکہ آپ کی آواز دنیا بھر میں ایک لمحے بھر میں پہنچ جاتی ہے. اچھا, نیگیٹو یوز میں بھی ہمارا اپنا, جیسے بچے ہیں چھوٹے, آپ نے بچوں کو, میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو والدہ ہیں, میں جاب کر رہی تھی, سب کچھ تھا, بٹ اسٹل مجھے کبھی سنگل بیڈ روم نہیں ملا. مجھے ہمیشہ شیئرنگ بیڈ روم ہی ملا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب شیئرنگ ہوتی ہے, آپ کا بچہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے پتہ ہے کہ ابھی یہاں سے گزر ہے ماں باپ کا, تو وہ کوئی ایسی جگہ جائے گا نہیں. تو یہ دیکھیے, بچے کھوج تو ہوتی ہے سب میں, بچوں میں بھی ہوتی ہے, کھوج بچہ اپنی کرتا ہے, تو لیکن یہ کہ کہیں اس کو ڈر اور خوف ہونا چاہیے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو ہم تو گناہ کرتے رہیں گے. ہمیں اگر ماں باپ کا ڈر اور خوف نہ ہو تو ہم تو سارا وقت بیٹھ کر عجیب و غریب ویب سائٹ ہی دیکھتے رہیں گے. تو تھوڑا سا نا اس میں پیرنٹس کی بھی کوتاہیاں ہیں, وہ پھر ایک ہم الگ ٹاپک پہ چلے جائیں گے, وہ ایک سائیکولوجیکل ایشوز میں چلے جائیں گے. کیا آپ تو ماشاءاللہ وہ ہیں. بات یہ کہ مطلب ہماری جنریشن جو ہے, آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ مطلب ہماری جنریشن کہاں سے کہاں جا رہی ہے. جی یہ سوشل میڈیا کو اگر تھوڑا سا ہم والدین اگر بچوں کو اپنے تھوڑا سا ان کو لے کر چلیں اپنے ساتھ, یا ان کے انڈر اپنی مانیٹرنگ رکھ لیں, تو میرے خیال فرق پڑ سکتا ہے ہماری نسل میں فرق. ورنہ ہمارے یہاں ہمارے بچے دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. مطلب ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں موبائل چاہیے, اچھا موبائل دے دیا تو وہ کہتے ہیں اس میں نیٹ ہے کہ نہیں ہے, نیٹ نہیں ہے تو موبائل واپس دے دے گا. دیکھیے آج کل ایک چیز چل رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اے آئی جو چل رہا ہے, اٹ از ویری ہیلپ فل. مگر میں ابھی ایک سیمینار گئی تو میں نے ایک بات کہی ہے کہ میری بچی بھی وہ یوز کرتی ہے, بٹ اسٹل اس کا سوشل اسٹڈیز کا جب ایگزام تھا تو وہ میں نے اس کو کہا چھوڑ دو تم یہ اے آئی کو, آج چھوڑ دو. تو بلکہ سائنس کا سوشل اسٹڈیز کا تھا تب تو میں نے اس کو تھوڑا اے آئی یوز کرنے دیا, تھوڑا میں نے کہا بیٹھتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ رٹا لگانا ہوتا ہے, جیسے اس کا ماؤنٹ بیٹن کا نام آیا. اب میں اپنی بیٹی کو نا ایسی ٹیکنیکس کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ چیزیں اس کو یاد رہ جائیں. تو میں نے پھر اس کو ماؤنٹ بیٹن کی کہانی سنا دی. کہانی کون سی, جو مجھ سے ریلیٹ کرتی تھی. میں نے کہا دیکھو یہ جو ماؤنٹ بیٹن ہے نا, یہ وائس رائے جنرل تھا اس وقت. تو یہ جو شخص تھا نا, یہ اس کے جو میرے دادا تھے انہوں نے اس کی تصویر لگا رکھی تھی, بیکاز ہی از یوز ٹو لائک ماؤنٹ بیٹن, اور ان کو خان کا ٹائٹل بھی دیا تھا. تو ہی یوز ٹو لائک ہی واز, کہ وہ کہتے ہیں نمک حلال جو ہوتے ہیں. لیکن جو میرے والد تھے, جو میری بیٹی کے نانا ہے, میں نے کہا آپ کے نانا اس کو پسند نہیں کرتے تھے, بیکاز وہ دو قومی نظریے کے حامی تھے, اسی وجہ سے وہ مائگریٹ کر کے یہاں آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تصویر ہٹائیں یہاں سے, کیوں لگائیے دیوار پہ. تو یہ کہانی اسے کون سناتا, اے آئی اس کو نہیں سناتا. یہ آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں, یہ آپ کی مورل ویلیوز, آپ کے آباء و اجداد کی باتیں یہ آپ بتاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوا, اس کو ماؤنٹ بیٹن کا نام یاد رہ گیا. میرا خیال ہے فار ایور یاد رہے گا اسے, ورنہ وہ رٹا ہی لگا رہی, نام اس کو مشکل لگ رہا ہوتا اس وقت. تو اب یہ کہ ہر چیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ نہیں چھوڑی جا سکتی. میری بہن اس وقت, میری اپنی اولاد نہیں تھی, لیکن میری بہن کے بچے تھے, اس کی جلدی شادی بھی ہو گئی تھی, حالانکہ وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے. تو میں نے اسے نوکروں کے پاس وہ بچے تھے, تو میں نے کہا تم چلو نوکروں کے پاس چھوڑا ہوا ہے, تو ایک کام بس ان کے ساتھ کیا کرو کہ تم کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا کرو, کیونکہ وہ جو کھانا نوکروں کا نا وہ نہیں, ماں باپ کو چاہیے تھوڑا سا ٹائم نا بچوں کو دیا کریں, بہت ضروری ہے. اور میں نے اپنی بچی کو شروع سے بہت ہی بورن بیبی سے میں نے اس کو اسٹوری ٹیلنگ پہ لگایا تھا, یہاں تک کہ خود ایک وقت آیا کہ, اور میں اس کی تربیت کیسے کرتی تھی کہ کہانیاں بناتی تھی, خود بنا لیتی تھی, اور وہ کہانیاں بنا کر اس کو اس کے برین میں یہ چیز ڈالنی کہ کائنڈنس اچھی چیز ہوتی ہے,
غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. ایک پرنسس واک کر رہی تھی, اب یہ کہاں ہوتا ہے کہ واک کر رہی ہے, اس کو غریب نظر آ گئے, اس نے کہا میں ناشتہ ان کو کرواؤں گی. تو اس طرح کی کہانیاں بناتی تھی. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایک طرح سے تربیت کر رہے ہوتے. تو جتنی بھی میں ان کو سلوٹ پیش کروں گی وہ خواتین بھی جو ورکنگ بھی ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کے اچھی اسکولنگ کے لیے, اچھی ان کی اپ برنگنگ کے لیے ہی وہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے کام یہ کر لیں. ایک تو کھانا ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا لیں اگر ٹائم مل سکتا ہے. دوسرا رات کو تھوڑا سا ٹائم 5-10 منٹ میں آپ کا بچہ سو جائے گا, آپ ان کو کوئی سٹوری سنا دیں تو ان کی ایک تربیت ہو جاتی ہے اس طرح. اور بہت اچھی بات کی واقعی بچوں کو پتہ ہے ضروری طور پر اگر 5-10 منٹ بھی آپ دیتے ہیں نا, اور کھانا ماں اگر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تو ممتا کے ہاتھ کی محبت جو ہے نا وہ بات ہی الگ, اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا اور بچہ کبھی نہیں بھولے گا. اور اسی درمیان میں اس کو کوئی کہانی بھی سنا رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں, اس سے ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, تو ایک ٹائم اس کے ذہن میں اپنے ماں باپ کی محبت. مہمان عظمیٰ علی خان. اچھا عظمیٰ, کیونکہ بہت ساری گفتگو آپ سے ہو چکی اور ماشاءاللہ آپ نے ڈرامے بھی آپ نے بہت سارے لکھ لیے اور کافی سارے کتنے ڈرامے لکھ چکے ویسے اب تک؟ بہت لاتعداد, لمبی. تو خاص سے کچھ نام یاد ہو؟ ایک تو تتلیاں ہیں, ایمبولینس ہے, اس کے بعد ایک باڑ تھا, باڑ پی ٹی وی پہ 2010-11 ہاں باڑ 2010 اور 11 میں, اور بہت ہٹ تھا. اور ان دنوں ایک باڑ تھا اور ایک تھا خدا زمین سے گیا نہیں, ہاں یہ بھی ISPR کا تھا, اور وہ 2 چینل سے چلتا تھا, دونوں کی ریٹنگ سیم تھی. اچھا کیا بات ہے, زبردست. اور باڑ میں مزے کا قصہ یہ ہوا کہ ہم نے ایپیسوڈز لکھ لیے تھے تو اچانک سے اجمل قصاب کا قصہ ہو گیا. اب وہ ہو گیا کہ یہ تو بڑا سخت ہو جائے گا, اور اسی طرح کشیدگی ہو گئی تھی. تو اس میں پھر ہم بیٹھے کہ بھائی اس کو اب لائٹ تھوڑا کرتے ہیں تاکہ کشیدگی نہ رہے, مزید ایک تو ہو رہی, اوپر سے ہم بھی یہ کر دیں گے تو اور ہو جائے گا. اس میں اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بارڈر کراس کر دیتے ہیں تو کیسے وہ لوگ برین واش کر کے مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پر یہ چیز تھی. تو اجمل قصاب کا بھی یہی تھا کہ ہمارا بندہ نہیں تھا, وہ کچھ اس طرح کی چیز تھی. تو ایک اس میں پھر وہ بڑا ہٹ بھی تھا, عمران عباس اس کا ہیرو تھا, اور عمران ایک کسی اور ڈرامے کے شوٹ سے مری کی سائڈ سے واپس آ رہا تھا. تو رستے میں کوئی ڈھابا تھا تو وہاں وہ بیٹھا, تو وہاں ٹی وی چل رہا تھا, انہوں نے پہچان لیا عمران کو, تو اتنے پاگل ہو گئے عمران کے پیچھے. پھر عمران عباس میں ایک بات ہے کہ عمران عباس واز ڈوئنگ اے ہیرو رول, اور اس کے اپوزٹ ہے عمران پٹیل, وہ ولن کا کردار کر رہے تھے. وہ ہینڈسم بوائے اس وقت. تو انہوں نے عمران نے کہا کہ وہ بھی اتنا ہی پاپولر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں, وہ یعنی کہ وہ اس کو بتا رہے ہیں, اس کا کریکٹر کا نام تھا علی, کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی یہ دیکھیں یہ اس نے طاہر نے یہ سب کچھ کیا ہے, یعنی اس کو بتا رہے ہیں کہ کرنے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لوگ اتنا ڈرامے میں انوالو ہوتے ہیں. تو وہ اٹ واز مطلب میرا اچھے ڈراموں میں. اور مجھے اس لیے بھی باڑ پسند ہے کہ میرے بارے میں تھا کہ میں ویمن اورینٹیڈ پلیز لکھتی ہوں. تتلیاں میں نے اسٹارٹ کیا, پھر تو لوگ ہی کہ بھائی خواتین پر لکھیں, لیکن میرے اوپر یہ تھا کہ یہ ویمن اورینٹیڈ کرتی تھی, لیکن باڑ ویمن اورینٹیڈ نہیں تھا. اس سے پھر تھوڑا سا وہ کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں جو تھا وہ ختم ہو گیا. ہاں دیکھیے, رائٹر کا اپنا ذہن ہے, میرا اپنا کانسیپٹ تھا, تو رائٹر کی مرضی ہے, اس سے نہ بتائیں کہ ویمن اورینٹیڈ کرنا ہے, اس سے پوچھیں اس کا کیا کانسیپٹ ہے تو وہ بتائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے میرا اپنا تھا, تو وہ مجھے باڑ پسند تھا. اس کے فوراً بعد ایک پلے کیا تھا پی ٹی وی کے لیے, سمندر جھیل کیسے ہو, اس میں نے ناول بھی لکھا ہے. اچھا جی ماشاءاللہ, مطلب ناول آ چکا آپ کا؟ جی جی جی, کیا بات ہے ماشاءاللہ. مطلب کوئی کام ایسے ہے جو چھوڑا تھا اس میں آپ نے؟ ناول تو دیکھیے, ناول تو لکھنا شروع سے ہی میرا تھا, میں ناول ہی لکھنا چاہتی تھی. اور ابھی بھی میرا دل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر کوئی ڈرامہ نہ لکھوں تو میں بک, ذہن میں بہت سارے کنسیپٹس ہیں جو میں لکھنا چاہتی ہوں اور بک کی صورت میں لکھنا چاہتی ہوں. اچھا, بک کی صورت میں یہ کہ وہ پھر ایک رہ جاتی چیز, یادگار رہ جاتی ہے. جی جی, ڈرامے تو یہ ادب میں رہ جاتا ہے نا, ادب میں آپ کا نام ہوتا ہے, ادب میں نام ہوتا ہے. ڈرامے کسی کو نہیں پتہ چلتا. 10 سال بعد وہ بات ہے کہ ان کا ریکارڈ نہیں ہے, ختم وہ کہانی. کوئی لائبریری میں جا کر کوئی بیٹھ کر وہ بک تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا. بک تو ہمیشہ 20 سے 50 سال بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے,
وہ تو چیز اور میں اور میری بیٹی مل کر بکس پڑھتے ہیں, لٹریچر کی بکس وہ پڑھتی ہے, اور پھر ہم فلمس بھی دیکھتے ہیں. تو جو بک کا مزہ ہے نا وہ فلمس میں نہیں آتا. وہ کہاں, وہ تو حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, یہ تو حقیقت ہے. اس کے ساتھ اچھا, اس کے ساتھ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی پوئٹ بھی ہیں. جی, میری ہیومرس پوئٹری زیادہ فیمس ہے, کیونکہ ہیومرس پوئٹ زیادہ فیمیل میں ہے نہیں, تو اس لیے مجھے زیادہ تر اس کے لیے مدعو کیا جاتا ہے. آپ عموماً مشاعروں میں آپ جاتی ہیں, پڑھتی ہیں, کچھ اگر یاد ہے تو ہمارے کچھ لسنرز کو اور ہمارے ویورز کو ضرور, جیسے کہ چائے اور بسکٹس بھی رکھے ہوئے. تو مجھ کو کب میٹھے سے چکنائی سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے. مجھ کو کب میٹھے سے چکنائی سے ڈر لگتا ہے, حلوے سے اب نہیں حلوائی سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اور میں نے ہر بڈھے کو پایا ہے پڑھاتے پٹی, مجھ کو بڈھوں کی دانائی سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اور بڈھوں سے ویسے کوئی ڈر تو نہیں ہے, لیکن مجھ کو تھوڑا سا رسوائی سے ڈر لگتا ہے. اور سنتا ہے مجھ سے جو ہر شعر لگا کر چشمہ, ایسے بینا کی تو بینائی سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اور شعر پڑھنے سے قبل داد ہیں دیتے بڈھے, شعر پڑھنے سے قبل داد ہیں دیتے بڈھے, ایسی بھی حوصلہ افزائی سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. جی, واہ واہ زبردست. تو یہ تو اچھا, اس کے لیے تو اس کا تو موڈ بھی الگ ہے نا, یہ تو اس شاعری کا تو موڈ بھی الگ ہے. جی ہاں, تو یہ تو پھر میرا سبجیکٹ ہے بڈھے, تو وہ خیر بڈھے کے پیچھے کیوں پڑ گئے آپ یہ دیکھیے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لڑکپن میں تھے, اسکول میں تھے, تو ہم یہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ تو کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا, تو کوئی دیور آر کولیگز, کچھ کلاس فیلوز, کچھ ایسا ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکا ہے میں لڑکی ہوں, یہ نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ جو بڈھے ہوتے تھے, ہمارے ٹیچر آ گئے تھے, وہ واقعی میں وہ شیروانی پہنے, بہت ہی بزرگ سے, لیکن ایک نمبر کے ٹھرکے, اس قدر کہ وہ ایک دفعہ تو میری پوری بریک جو تھی وہ انہوں نے ضائع کر دی. میں اسٹیج سے اوپر آ رہی, وہ نیچے آ رہے, انہوں نے کہا آپ کو میر کا وہ شعر سمجھ میں آیا؟ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا, میں نے کہہ دیا نہیں آیا. انہوں نے جو مجھے سمجھانے کی کوشش کی, وہ مجھے لڑکیاں کہہ رہی ہیں آ جاؤ چاند چھڑا ہوا, میں کیسے آؤں سامنے, تو میرے اوپر کرنے ہوئے. تو اب وہ کہہ رہے گل کو محبوب ہم قیاس کیا, فرق نکلا بہت جو باز کیا. آپ سوچے انہوں نے اس کی تشریح مجھے کیسے بیان کی ہوگی, کیوں بیان کر رہے ہیں بھائی مجھے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے آپ. تو اس طرح سے وہ جو ایک ذہن میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں بڈھوں کی, تو وہ پھر اب میں وہ کئی لڑکیاں فیس کر رہی ہوں گی, تو وہ پھر میں اب اس طرح سے نکالتی ہوں. کیا بات ہے, زبردست. واہ 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 واہ. تو ان فیوچر آپ کی کیا پلاننگ ہے, کیا آپ کیا مطلب کیا چیز لے کے چلنا چاہتی ہیں, کیا آپ کے ساتھ؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کر دیا, کیونکہ آپ نے ذہن پڑھ لیا کہ میں اب کچھ اور کرنا چاہ رہی ہوں. لازمی بات ہے نا, میں تھیٹر کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا, تھیٹر سب سے الگ ہے جی, مگر کلاسک چیز ہے وہ. جی جی, کلاسک ہے. اب میں تھیٹر کرنا, میں نے ناپا میں شارٹ کورس کیا تھا, اس وقت ایک شارٹ کورس ہوا ہے ناپا میں, اس میں میں نے وہ کورس کیا تھا. پھر میں نے تھوڑا سا کنٹینیو کیا تھا رائٹنگ کو ڈاکٹر انور سجاد کے ساتھ, لیکن پھر میرے ہسبینڈ کو بہت ہوتا تھا کہ تم جاتی ہو, ان کو بس پرابلمز ہو جاتی تھی. تو پھر میں نے ان کے ساتھ ایک سیمسٹر کیا. انہوں نے مجھے کہا تھا میں تمہیں سرٹیفکیٹ دے دوں گا, لیکن پھر وہ کہنے لگے اور کنٹینیو کرنا ہے, تو پھر میں نے نہیں کیا, پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. تو لیکن تھیٹر جو ہے وہ اب میرا دل ہے کہ میں تھیٹر لکھوں بھی اور تھیٹر کروں بھی, ایز اے ڈائریکٹر بھی. گڈ. اور تھیٹر واقعی, تھیٹر جو کہتے ہیں نا, تھیٹر تو دیکھا جائے, اصولاً دیکھا جائے تو تھیٹر ہمارے ایکٹنگ کا بیسک وہی ہے. جی ہاں, بیسک وہی ہے. میرا ایک کاز بھی ہے اس کے ساتھ, میں چاہتی ہوں کہ اپنے معاشرے میں کچھ بہتری بھی لاؤں, کچھ چیزوں کو اجاگر بھی کروں. تو اس میں ایک سائیکو سوشل ماڈل کو لے کر چلنا چاہتی ہوں. جیسے میں نے ایمبولینس میں کیا تھا, ایک میڈیکل سوشل ایشوز کو لے کر ڈرامہ بناتی تھی, تو اب میں سائیکو سوشل ماڈل کو لے کر میں چاہتی ہوں کہ میں آگے بھی بڑھوں, پلس لوگوں کو انٹرٹین بھی کروں. تو میرا وہ ایک میسج ہوگا جو ایک انٹرٹینمنٹ کی صورت میں جب لوگوں تک پہنچے گا, تو وہ زیادہ, اگر آپ ہنسی مذاق میں وہ چیز لے کر آتے ہیں تو وہ زیادہ لوگوں میں اچھا امپیکٹ دیتی ہے. تو میرا وہ کاز ہے اصل میں
تو وہ تھیٹر سے اچھا اس میں میرے خیال میں اور کوئی حقیقت چیز بھی ہے. نہیں ہو مطلب آپ ویسے ایک چیز کسی کو سمجھائیں اور اگر کسی ڈرامے کی صورت میں ایک ہنسی مذاق یا اس صورت میں سمجھائیں تو وہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات زیادہ اثر کر جاتی ہے, جی بیٹھ جاتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں وہ. اور ویسے کسی کو نصیحت کرے تو کوئی اثر نہیں لے گا اس بات, نہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. تو میں اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جانا, یہ میرا اب ایک ٹارگیٹ ہے. اصل میں آپ گول بنا لینا, سائیکالوجی پہ یہ کہتے ہیں, وہ تو حقیقت ہے. ایک بچہ چھوٹا بچہ بھی گول بنا لینا تو پھر وہ اچیو کرنے کے لیے لگ جاتا ہے. تو ابھی میں نے گول سیٹ کیا, لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایکٹنگ کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہ رہی ہے پھر آگے؟ جی اب میں ایکٹنگ کی طرف بھی. جی ہاں, اس وقت ڈرامے کے ٹی وی کے لیے یا کسی اس کے لیے ڈرامہ چل رہا ہے, کچھ لکھ رہی ہیں کچھ؟ ابھی تو میں بالکل نہیں لکھ رہی ہوں. میں لکھوں گی لیکن مجھے لکھنے سے زیادہ, کیونکہ میں ابھی یہ میرا پی ایچ ڈی کا بھی کام ہے, آپ کو پتہ ہے, اس میں تھیسس لکھنا, پیشنٹس کے لاگس لکھنا, ان کی رپورٹس لکھنا, یہی بہت اتنا لکھ کر. تو میں لکھنا تو میرا پیشن ہے, وہ میرے فرسٹ پرائرٹی ہے. لیکن ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ایکٹنگ کی طرف بھی. ہماری جنریشن کو, ہماری یوتھ کو کیا کچھ کہنا, پیغام دینا چاہیں تو؟ یوتھ کو میں بس یہ پیغام دوں گی کہ اپنے پیرنٹس کو نا کبھی یہ مت سمجھے. ہمارے بھی پیرنٹس سب ہمیں روکتے تھے, ٹوکتے تھے, تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ ہمیں بلیم کر رہے ہیں. پیرنٹس بلیم نہیں کرتے, وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ کچھ چیزوں کو بار بار آپ کو بتا رہے ہوتے, تو یہ مت سمجھے کہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پر شک کر رہے ہیں, ہمیں ڈاؤٹ کر رہے ہیں. نہیں, وہ ڈاؤٹ نہیں کرتے, لیکن وہ لوگوں پر ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو کبھی بھی یہ مت سمجھے, اپنے پیرنٹس پہ بھروسہ کیجیے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ کائنڈ ہو کر چلیے, ان کے ساتھ اچھے سے سلوک کیجیے, ان کو جواب مت دیجیے پلٹ کر. اگر جواب بھی دینا ہے ان کو اچھے سے کرے. بلکہ میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ کبھی اگر آپ کے بچے آپ سے کہیں کہ یہ چیزیں یوں ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن, میں اپنی بیٹی سے ڈسکشن کرنے لگ جاتی ہوں. میں اس کو نہیں کہتی یو آر رانگ, یا وہ مجھے نہیں کہتی کہ یو آر رانگ, میں کہتی ہوں لیٹس ڈسکس اباؤٹ اٹ. چلے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ عثمان, اور بہت اچھا لگا. اپنا خیال رکھیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ, اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور میں بھی اجازت چاہوں گا آپ سے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ کے پاکستان زندہ باد.